السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے لوہاری گیٹ ہے جو گھنٹہ گھر کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں سے آپ جیسے ہی اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو سب سے پہلے شاہ رکن عالم کا دربار نظر آئے گا۔ آئیں آپ کو شاہ رکن عالم دربار کی زیارت اور روحانی سفر دکھاتے ہیں۔ اس دربار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ملتان میں سب سے اونچائی والی جگہ پہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ دربار بنایا گیا تھا اس وقت ایک قلعہ نما ملتان تھا جس کے چاروں سائڈ پہ 3 چناب کا پانی بہتا تھا اور کشتیاں چلتی تھیں۔ آئے آپ کو دربار کے اندر کی زیارت کرواتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ شاہ رکن عالم کا اصل نام شیخ رکن الدین ابو الفتح تھا، عام طور پر لقب رکن عالم سے مشہور ہو۔ ان کی ولادت شہر ملتان موجودہ پاکستان میں 9 رمضان 649 ہجری کے روز یعنی 26 نومبر 1251 کو ہوئی۔ ان کو ان کی ہسٹری کا نہیں پتہ، انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صوفی بزرگ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے نواسے ہیں اور روحانی جانشین بھی انہی کے ہیں۔ نسبتاً یہ قریشی ہاشمی سے منسلک تھے اور اپنے خاندان کی طرف سے تصوف کے راستے میں تھے۔ ان کی وفات بروز جمعہ 7 جمادی الاول 735 ہجری یعنی تقریباً 3 فروری 1335 کو ہوئی۔ ان کا مزار ملتان میں واقع ہے جو اسلامی فن تعمیر کی ایک شاہکار عمارت ہے اور زیارت کا مقام۔ یہ مزار اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کی دیواروں پر نیلے، سفید اور فیروزی رنگ کی ٹائلوں کے خطاطی دل کو چھو لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ عمارت غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوائی تھی مگر بعد میں حضرت رکن الدین عالم کے لیے وقف کر دی۔ آج یہ جگہ روحانیت، امن اور محبت کی علامت ہے۔ ہر سال یہاں لاکھوں زائرین آتے ہیں، کوئی شفا کے لیے، کوئی دعا کے لیے اور کوئی صرف دل کو سکون پانے کے لیے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا پیغام بڑا سادہ مگر طاقتور تھا۔ فقیر وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے بلکہ وہ ہے جو دل سے نکال دے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی روحانی کرامات کا واقعہ آپ سے پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ ملتان آیا جسے سخت پیاس لگی تھی، پانی کہیں نہ ملا۔ حضرت شاہ رکن عالم نے زمین پر ہاتھ مارا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ لوگ حیران رہ گئے اور سب نے پانی پیا۔ آج بھی مزار کے قریب وہ جگہ چشمہ رکن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور کرامت کی روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک عورت اپنی اندھی بیٹی کو لے کے دربار پر آئی، دعا کے لیے فرمایا۔ صوفی بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ جسے چاہے نور بصارت عطا کرے۔ اللہ نے اس کی بینائی فوراً عطا کر دی۔ اس واقعے کے بعد اس زمانے میں پوری جنوبی پنجاب میں مشہور ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے جب ایک حکمران نے ملتان پر حملہ کیا تو حضرت نے فرمایا یہ شہر اولیاء کا ہے، یہاں کی مٹی میں برکت ہے، جنگ یہاں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ واقعی چند دن بعد وہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اس وجہ سے ملتان کو آج بھی مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ شاہ رکن عالم کا دربار ملتان کے قدیم قلعے پر واقع ہے، 3 چناب کے کنارے ایک بلند مقام پر۔ یہ مقبرہ جنوبی ایشیا کی اسلامی اور مغلیہ طرز کی تعمیر کا شاہکار ہے۔ عمارت 8 پہلوؤں پر مشتمل ہے جس کے اوپر ایک نیلی ٹائلوں والا گنبد، بیرونی دیواروں پر نیلے اور سفید رنگ کے خطاطی اور جیومیٹرک ڈیزائن انتہائی دلکش ہے۔ مزار کی اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے جو میلوں دور سے دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سکھایا عشق الہی، انسانیت کی خدمت اور دل کی صفائی ہی اصل سکون ہے۔ آج کے دور بے سکونی میں اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو شاید ہمارے دلوں میں بھی وہی نور عشق جاگ اٹھے جو ان کے دل میں روشن تھا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت شاہ رکن عالم جیسی محبت، عاجزی اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین۔